پیش آئی کہ دنیا میں جہالت کا اس قدر عروج ہے، ان کی ہدایت کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجنا چاہیے، کوئی انسان جائے جو ان کی اصلاح کرے، ظلم کے اندھیروں سے اور زیادتی کی دلدلوں سے انہیں نکال کر کے راہ ہدایت پہ لے کے آئے، صراط مستقیم پہ۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح وقتاً فوقتاً جب جب چاہا دنیا کائنات میں انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، پیغمبر آئے، نبی آئے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر رسول اس دنیا میں آگے اپنے اپنے وقت پہ اپنی اپنی مدت پہ آ کر کے اپنی اپنی امتوں کو، اپنی اپنی سوسائٹیوں کو، اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو سمجھا کر کے گئے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ چاہا کہ اب دنیا والوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک آئے ہدایت کا رستہ بتانے والا آئے، ایک آئے جو خوشخبریاں بشارت دینے والا بنا کر کے جسے میں بھیجوں، ایک انسان ایسا دنیا پہ جانا چاہیے جو میرے غضب اور میرے غصے اور جہنم کی تابناکیاں، جہنم کے انگاروں اور اس کے ایندھن سے اور قبر کا جھنجھوڑنا اور اس کا مروڑنا، اس سب چیزوں سے ڈرائے۔ اللہ رب العزت نے یہ ضرورت محسوس کی، اور ضرورت محسوس کی تو اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر، آخری رسول بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ رب العزت نے یہ ضرورت محسوس کی تھی کہ ہم تو انگلیاں اٹھاتے ہیں نا وہ کفار مکہ، وہ مشرکین، وہ مدینے کے یہودی، وہ مدینے کے ظالم، وہ کافر مشرک جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، ناانصافیاں کیا کرتے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارا کرتے تھے۔ ہم انگلی اٹھا کر کے باتیں کرتے ہیں ان کی طرف اور بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر کا محسوس کیا آنا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ جب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہم نے بھی مانا، کیا ہم اپنے اندر بھی آج ذرا غور کر کے فکر کر کے اپنی نگاہوں کو، نظروں کو دوڑا کر کے دیکھیں، ہم تو انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کفار مکہ کی طرف، ان مشرکین کی طرف جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، آپ کی جان کے دشمن تھے اور ازلی دشمن تھے، اور ان کی طرف تو انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں، ذرا نظروں کو دوڑا کر کے تو دیکھیں، کیا جو ظلم و زیادتیاں جو کفار کے اندر عادات تھی، اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی، جو ان کے اندر گناہ تھے، چھوٹے بڑے سارے گناہ موجود تھے، کہ آج امت محمدیہ میں وہ گناہ موجود نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر اس گناہوں سے، کفار مکہ کے گناہوں سے بڑے بڑے گناہ موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کو ضرورت محسوس ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف آئے۔ اللہ رب العزت نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ ہم نے کائنات میں بسنے والے مسلمانوں پہ، مومنوں پہ بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان کے اوپر احسان کیا ہے، ان مسلمانوں پہ، مومنوں پہ احسان کیا ہے، انہی میں سے میں نے ایک پیغمبر کو، رسول کو بنا کر کے بھیجا ہے۔ میں نے عظمتیں بھی دی، شان بھی دی، رفعت بھی دی، مقام بھی دیا، عزت بھی دی، سب کچھ دیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان میں سے پیغمبر کو بھیجا ہے، کس لیے آیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، میری آیات کو پڑھ کے، میرے حکموں کو پڑھ کے، میری طرف سے آئی ہوئی نشانیوں کو پڑھ کے ان کو پاک کرے، ان کو صاف کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاکیزہ کرے، شرک کی دلدل سے نکالے، گناہوں کے کبیرہ گناہوں سے باہر نکالے، ماں باپ کی گناہوں سے، ماں باپ کی نافرمانیوں سے باہر نکالے، بے ادبی اور بے نمازی سے دور کرے، دنیا میں رہ کے چوری چکاری، کمہار اور سود کے لین دین اور
ٹھگ بازی کے دھندوں سے پاک کرے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللہ رب العزت نے کہا میں نے پیغمبر بھیجا ہے انہی میں سے بھیجا ہے تاکہ گناہوں سے پاک کر کے میری کتاب اور حکمت کا میرے قرآن کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میری کتاب کا علم سکھائے حکمت سکھائے اللہ کہہ رہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرا پیغمبر دنیا میں نہیں آیا تھا اس کے آنے سے پہلے سارے کے سارے لوگ کھلی گمراہی میں تھے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اتنی بڑی گمراہی تھی کہ اندھیروں میں چوسے پڑے تھے گمراہی کے اور اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين اور دنیا میں رہنے والوں اللہ کی کتاب کو ماننے والوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر رسول ماننے والوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے دنیا میں رہنے والا ہر انسان تب تک پکا سچا مومن نہیں ہو سکتا اس کے اندر اخلاص نہیں آ سکتا اللہ رب العزت کا برگزیدہ نہیں بن سکتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور سچا فرما بردار نہیں بن سکتا جب کن دنیا کائنات میں رہنے والی ہر چیز سے ماں باپ سے بیوی اولاد سے بچوں سے اور مال سے دنیا کائنات میں جو چیزیں اس کی محبوب ہیں وہ ساری کی ساری ایک طرف رہ جائے دنیا کائنات کی ساری چیزوں سے محبوب ترین چیز جو ہے محبوب ترین ذات اللہ رب العزت کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بن جائے ہمارے اعمال تب تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور نہیں ہوتے اگر ہم اللہ رب العزت کی ذات کو نہ مانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر اپنا پیشوا مان لے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور ہادی مان لے مگر اللہ کی ایک نہ مانے اللہ کی توحید کو نہ مانے اس کے ساتھ شرک کرے اس کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کرے اس کے حقوق ادا کرنے میں تب تک ہم مکے مومن نہیں بن سکتے اللہ کی تو مانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ مانے داڑھی چہرے کو پر نہ سجائے نمازی نہ بنے مسجد میں آ کے صف اول میں آ کر کے نمازی نہ بنے اپنی نگاہوں کی اپنی شرم گاہوں کی اپنی سیرت اپنے کردار کی حفاظت نہ کرے اپنے اخلاق کو بہتر نہ کرے اپنے رویوں کو درست نہ کرے اپنے گھروں کو دینی ماحول نہ بنائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہ مانے ہم پکے مومن بن نہیں سکتے کسے خوشی نہیں ہے سب خوشیاں کرتے ہیں اور جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کائنات میں آئے تھے اس دن کے بعد مومن اور مسلمان کے لیے ہر دن عید ہے بہت بڑا دن ہے اس کے بعد تو ہدایت ملی ہے اس سے پہلے تو کھلی گمراہی میں مگر ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنی پیٹھ پہ پھینکا ہے اپنی خواہشات کو تمناؤں کو آرزوؤں کو اپنے انجوائمنٹ کو اپنے ہلے گلے کو بلاؤں میں نکلنا خوشیاں کرنا ڈھول کی تھاپ پہ عورتوں کو بنا کر کے اونٹنیوں کے اوپر انہیں حورے بنانا اور اللہ کی راہ کا نام لے کر کے نظر نیازیں دینا یہ ساری کی ساری گناہ کیا ان کو خوشیاں نہیں تھیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تھے یہودیوں کو معلوم تھا کہ نا ایک پیغمبر آنا ہے اور آخری پیغمبر آنا آخری رسول آنا اب یہودیوں کو دین تاریخ بھی معلوم تھی انہوں نے نا صبح کے وقت فجر کے بعد تلاش کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو کہاں سے خوشخبری کی بات آتی ہے کہاں سے آواز خوشی کی مسکراہٹ کی اور مبارکباد کی آواز نکلتی ہے پتہ لگاؤ کیونکہ آج کے دن ایک بچہ پیدا ہونا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی بڑی تمنا تھی اور خواہش تھی آرزو تھی کہ وہ پیغمبر رسول ہم میں سے ہو اور کسی طبقے سے اور کسی قبیلے سے نہ پتہ لگانا شروع کر دیا وہ جی پھر رہے
کان در کے دیواروں کے ساتھ لگا رہے ہیں، کس گھرانے سے آواز آتی ہے؟ پتہ چلا ابو طالب کو اللہ رب العزت نے پوتا تھا۔ سارے یہودی اکٹھے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے پاس آ کے پوچھا ابو طالب، یہ بچہ جو ہے نا تمہارا بڑا اچھا لگتا ہے، پر اچھا کیوں نہ ہو، اچھا کیوں نہ ہو جس کی آنے کی بشارتیں اللہ رب العزت تورات میں دے، زبور میں دے، انجیل میں دے، جس کے آنے کے لیے دعائیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کرے، جس کے آنے کے لیے بشارتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے، اور جس کے آنے کے خواب ماں آمینہ کے خواب ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان، وہ بچہ مبارک کیوں نہ ہو؟ اب پوچھنے لگے یہودی کہ ابو طالب اس لخت جگر کا جو میرا بیٹا یتیم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے آنے سے پہلے ہی آپ کے والد محترم دنیا سے جا چکے، پوچھا اس کا نام کیا رکھو گے؟ کہنے لگا ابو طالب کہنے لگا دیکھو قبیلہ بھی بڑا ہے اور چہرہ بھی نورانی ہے اور بڑا متبرک محسوس ہوتا ہے، اس کی ماں نے اس کا نام احمد رکھا ہے، آمنہ نے نام اس کا احمد رکھا ہے، اور میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ انسان بخیل ہے، وہ انسان بدتر اور بدترین ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے بعد اور پھر درود پاک نہ پڑھے، وہ جہنمی ہے، اور وہ انسان بخیل انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت نے خود ڈیمانڈ کی تھی اللہ رب العزت سے، اللہ میرے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھنے والا انسان داخل نہ ہو، کہا میں نے اپنے اس جگر گوشے کا نام محمد رکھا ہے۔ احمد کا مطلب ہے جو سب سے بڑھ کے اللہ کی تعریف کرے، اور محمد کا مطلب ہے جس کی سارا جہاں۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے، دنیا والوں سمجھو جانو، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، بشر ہوں، میں کوئی نور سے تخلیق نہیں کیا ہوا، نور نہیں ہوں، نورانی تو نور سے بنے ہوئے تو فرشتے ہیں، میں نورانی مخلوق نہیں ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میں تم جیسا بشر ہوں، میرے پاس جبریل آتا ہے، جبریل آ کر کے وحی لاتا ہے، میرا دنیا پہ آنے کا مقصد ہے دنیا میں آ کر کے دنیا والوں کو بتانا ہے الہکم الہ واحد، تم نے اور میں نے ہم سب نے مل کر کے الہ واحد ایک اللہ کم الحاکمین کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میں آیا ہوں دنیا میں، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ کم الحاکمین نے، وہ عزت والے اللہ کم الحاکمین نے، وہ حکمت والے اللہ کم الحاکمین نے مجھے فقط اس لیے بنا کر کے بھیجا ہے، میں پیغمبر بن کے آیا ہوں، میں رسول بن کے آیا ہوں، دنیا والوں کے لیے بشارت بھی بن کے آیا ہوں، فقط جاءکم بشیر و نذیر، مجھے اللہ رب العزت نے بشارتیں دینے والا بنا کر کے آیا ہے۔ تم نے اپنی زندگی کو اللہ کم الحاکمین کے اصولوں کے مطابق گزارا ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا ہے، جو وحی مجھ پہ آتی رہی ان وحی کے اوپر تم نے عمل پیرا ہوتے رہے، فقط جاءکم بشیر و نذیر۔ اللہ رب العزت
پیارے نبی نے فرمایا تمہارے لیے خوشخبری ہے اللہ کم الحاکمین کی رضا کی، مولا کریم تم سب پہ راضی ہو گیا ہے، خوشحال ہو گیا ہے، بشیر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِم، تمہارے گند کو، تمہاری شرک کو، تمہاری بدعات کو سب کو دور کر دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم ایک پکے سچے نمازی بن گئے، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے آپ سے شرک کو دور کر دیا، قبروں کے آگے جھکنا، حجروں کے آگے جھکنا، گندے اور غلیظ انسانوں کے آگے سے جھکنے سے تم نے اپنی پیشانیوں کو پاک کر لیا، اپنی پکیزہ پیشانی کو ایک پکیزہ ذات کے آگے جھکانے والا بنا لیا۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے لیے خوشخبریاں آ گئی۔ اگر تم ان چیزوں سے بعد نہ آئے نا تو انگلیاں اٹھاتے ہو مشرکین مکہ کی طرف، آج انگلی اٹھا اپنی طرف، اپنے معاشرے کی طرف دیکھ، کیا اس کے اندر سود والا کاروبار نہیں ہے، قمار نہیں ہے، سٹا نہیں ہے، کیا اس کے اندر جوئے بازی نہیں ہے، بیویوں اور بچوں اور بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہیں، نئی زناکاریاں بھی عام ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بچوں کا، یتیم بچوں کا، چچاؤں کے بچوں کا، تایوں کے بچوں کا، ان کے باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیا ہم ان کا مال نہیں کھا جاتے؟ کیا ہم اپنی اولاد کے اندر، بیٹوں اور بیٹیوں کے اندر فرق نہیں کرتے، تفریق نہیں ڈالتے، بچے کو عزت دیتے ہیں کیونکہ بوڑھے کا سہارا ہے، بچی نے تو چلے جانا ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ بدعات نہیں ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی بار آیا ربیع الاول، کبھی خوشی نہیں منائی، کبھی اس طرح بازاروں میں نہیں نکلا اور گندگی چیز، گندی چیز کہا ہے بازار کو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اگر جاؤ حسب ضرورت جاؤ، اپنی چیز کو لو، فوراً نکلو وہاں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نے اس کو سجایا، دیکھ لے ہم نے اپنے کردار کو، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کو بڑی خوشی ہوئی، تاؤں کو بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے بھائی عبداللہ کا بیٹا آ گیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے، جسے تم بڑے برے لقب سے نوازتے ہو، اور جا کر کے مکہ میں بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا کر کے اس کی قبر پہ دے مارتے ہو، کہتے ہو یہ ابو جہل ہے، یہ ابو جہل ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تھی۔ اس ابو جہل کے پاس بھاگی ہوئی لونڈی آئی، صوبیہ کہنے لگی ابو جہل اللہ رب العزت نے تیرے بیٹے، تیرے بھائی بھتیجا دیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، تیرے بھائی کے گھر اللہ رب العزت نے تیرے بھائی کی نشانی دی ہے۔ ابو جہل فوراً خوش ہوا، کہا تو نے مجھے خوشخبری دی ہے، جب میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اس نے اس وقت آزاد کر دیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت دی ہے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے نماز پڑھ لے، اپنے آپ کو بہتر کر لے، ہم اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں، ہم نمازی کوئی، ہمارے چہرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسے چہرے نہیں، ہم کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، کچھ اچھے طریقے کے ساتھ رکھنے کے بجائے ہم اسے تنگ کرتے ہیں اور اس کی زندگی کو اجیرن کرتے ہیں، ظلم و زیادتی بھی کرتے ہیں، اس کے خرچے، اس کا لباس، اس کا کھانا پینا سب کچھ برباد کرتے ہیں۔ وہ اپنے گھر سے تو شہزادی آئی تھی، مگر اس بچی کو ہم اپنے گھر میں لا کے ایک قیدن بنا کر کے رکھتے ہیں، ظلم و زیادتیوں کے پہاڑ ڈھاتے ہیں، اپنے گھر میں وہ آ کر کے ہمارے گھر میں بیمار ہو، جس حالت میں مرضی ہو، ہم اسے گالیاں بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ کیا مشرکین مکہ یہ نہیں کرتے تھے؟ وہ بھی یہی کرتے تھے، طلاق دے کر کے 20 سال رکھا ہوا ہے کہ آگے نکاح نہ کر سکے۔ مگر تیرے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے نبی آئے، فرمایا الطلاق مرتان، رجعی طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اس کے بعد یہ کافروں کے ہتھ کنڈے ہوں، مشرکوں کے ہتھ کنڈے ہو، عورتوں کو تنگ کرنا ہو، جہاں پہ ہم تنگ کرتے ہیں اس کو بیوی بنا کر کے رکھتے ہیں، اور جب اس کی عدت پوری ہونے والی ہوتی ہے دوبارہ پھر اس کے ساتھ رضامندی سے اپنا رشتہ رجوع کر دیتے ہیں، اس طرح ہم تنگ کرتے ہیں۔ سارے کے سارے گناہ وہی مشرکین مکہ کے آج ہمارے اندر ہیں۔ ہم کس چیز کی خوشیاں منا رہے ہیں ہمارے اندر، بلکہ ان سے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ کہہ رہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم تو
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हदायत तुम्हें मैंने दी है, हदायत आने के बाद हमने हदायत को लिया नहीं है। वो यहूदी जो पत्थर देते तौरात को जानते थे, उन्होंने अपनी तबीयतों को, अपनी नीयतों को, अपने दीन को बदल लिया। जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और आखिरी हदीस सुना देता हूँ, बुखारी की हदीस है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं एक दिन के बद्दू आया, देहाती आया, जिसे अकल समझ बूझ कम होती है, हम समझते उसे शऊर कम है। कहता मैंने दूध बेचने आया मदीने के अंदर, मैं मदीने में पहुंचा, दिल में तमन्ना हुई, आरज़ू हुई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा नाम सुना है, बड़ा चर्चा सुना है, जा कर के देखूँ ना, मिलूँ ना, कैसे इंसान है। कहा मैं पहुंचा, जा कर के पूछा, पता चला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खड़े हैं, उनके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी खड़े हैं, हज़रत उमर भी खड़े हैं। कहता मैं दूर से देख रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलना शुरू हुए, साथ साथ ना हज़रत अबू बकर ने भी चलना शुरू कर दिया, हज़रत उमर भी चलते जा रहे हैं, मैं पीछा करते हुए जा रहा हूँ। देखूँ किरदार साजी तो कैसी है, मेरे नबी की सीरत कैसी है, मेरे नबी की निगाहें कैसी है, मेरे नबी का चलने का अंदाज कैसा है, गुफ्तगू करने का अंदाज कैसा है। कहता मैं चल रहा था, जा रहा, देखता एक यहूदी की दहलीज पे जा करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तक दी। अंदर से यहूदी बाहर आया, पूछने लगे बता तेरा बेटा बीमार था, उसकी तबीयत कैसी है, अब क्या हालात है, उसके हालात कैसे हैं। कहने लगा अभी बीमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों अंदर चले। कहने मैं बाहर से खड़ा हो के ना आवाज़ें सुन रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से कहा, यहूदी बता तेरी तौरात के अंदर मेरा तज़किरा है कि नहीं। यहूदी ने ना सर झुका लिया। हज़रत अनस कहते हैं सर को झुका लिया और कुछ देर ठहरने के बाद ना सर को हिला दिया कि नहीं तज़किरा नहीं। जो बच्चा बीमार था, मौत के करीब था, उसने कहा अब्बू जान क्यों झूठ बोलते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों नहीं तौरात में तज़किरा किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हुआ है। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मअरूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी का तज़किरा हुआ है, जिक्र हुआ, आप झूठ बोलते हैं। फौरन बच्चे ने कलमा पढ़ा, जान निकली। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम को कहा अब इसकी मैयत को यहूदी हाथ नहीं लगाएंगे, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जनाजा पढ़ाऊंगा, इसे कफन दफन का इंतज़ाम करो। ये मुसलमान थे। आओ देखो दोस्तों, भाइयों, यहूदी भी कैसे अपने ईमान को बदलते हैं। तुम्हारे पैगम्बर, हमारे पैगम्बर, हम सब के आखिरी पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए बहुत ज़्यादा हरीस थे, बहुत ज़्यादा हरीस थे इस चीज़ पे कि हम सब किसी तरह जहन्नम की आग से दूर हो जाए और जन्नत वाले बन जाएँ। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। इतना शफीक, इतना अजीम नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दिया है, उसकी खुशी मनाते हुए सोचना कि मुअर्रिख़ीन ने लिखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल वाले दिन दुनिया पे तशरीफ़ नहीं लाए, 9 रबीउल अव्वल वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। बुखारी मुस्लिम में पेशबहा हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस दिन मैं दुनिया में तशरीफ़ लाया वो पीर वाला दिन था और मैं अपने दिन की खुशी में, दुनिया में आने की खुशी में मैं रोज़ा रखता हूँ। जब अल्लाह का नबी दुनिया पे आया सबसे ज़्यादा तकलीफ कायनात में किसी को हुई तो शैतान को हुई, क्योंकि शैतान का गुमराह करने वाला कारोबार बंद होने वाला था। आपने चीज़ों को बांटना है, ज़रा इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा। वमा अलैना इल्लल बलाग।